नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ दरअसल इबादत है और सिर्फ माबूद से ही की जा सकती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे रोज़ाना 5 वक्त की तमाम नमाजों की हर रकत में ये अजीम वादा लेता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह फातिहा आयत नंबर 4। नाबुदु और नस्ताइन दोनों फेल मुजारे के सीगे हैं जो अरबी ज़ुबान में हाल और मुस्तकबिल दोनों के मायनी देते हैं, इसलिए बैक वक्त दोनों मायनी दुरुस्त हैं। अल्लाह ने इंसान को झंझोड़ते हुए कुरान पाक में सवालिया अंदाज में समझाया कि दुआ सिर्फ माबूद हकीकी यानी अल्लाह के साथ ही खास है। चुनाचा इरशाद होता है सूरह नमल आयत नंबर 63, जरा बताओ तो कौन कबूल करता है बेकरार की फरियाद को जब वो उस अल्लाह को पुकारे और दूर करता है तकलीफ को, यानी अल्लाह हर किसी की तकलीफ को दूर करता है जब उसे पुकारा जाता है, और तुम्हें जमीन में अगलों का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद भी है? मगर तुम इस हकीकत पर कम ही गौर व फिक्र करते हो। सैयदुना नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत ही तो है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात के सबूत में कुरान हकीम से दर्ज झैल आयात मुबारक का भी तलावत की। तर्जुमा कंजुल ईमान, सूरह मोमिन आयत नंबर 60। और तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया है कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत यानी दुआ से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब वो बदबख्त जलीलो ख्वार होकर दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। जामिया तिर्मिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3372 और सुनन अबी दाऊद किताबुस सलात चैप्टर हदीस नंबर 1479। दुआ मेरे भाई सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से। चुनाचा ये जो नारेबाजियां हो रही हैं कि यानी गुस्ताखाना नारेबाजियां, उससे पहले ज़िमरन अर्ज करूंगा, अल्लाह के अलावा अगर सैयदुना मिकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते को भी गायब में मदद के लिए पुकारना अगर खालिस्तन शिरक है, तो फिर जोश में आकर बुजुर्गों से अंधी अकीदत में मंदरजा झैल गुस्ताखाना नारे लगाना कहाँ की सच्ची तौहीद और कहाँ का सही इस्लामी अकीदा है। फैसला आपके हाथ में है, जरा सुनिएगा। माज़ल्ला अलमदद या अली मुश्किल कुशा जाने या अली अलमदद या गौसे आजम दस्तगीर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी नाउजुबिल्लाह या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी। माज़ल्ला बाज गुस्ताख लोगों ने अपनी मुश्किलातों परेशानी के हल के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी राहिमहुल्लाह ताला अलमुतवफ़ा 561 हिजरी यानी 561 हिजरी में फौत हुए। खुद ही एक गुस्ताखाना नमाज गौसिया भी मंसूब कर रखी है। उसका मैं तरीका आपको अर्ज करता हूँ, आप देखें कैसे कैसे शिर्क हो रहे हैं। हाजत पूरी होने के लिए सलातुल इसरार भी नहायत ही मौसर है, इसे नमाज गौसिया भी कहते हैं।
اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر ہے یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود سلام پڑھے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے اور ہر قدم پر کہے، یعنی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، شیخ عبد القادر جیلانی کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہنا ہے، معاذ اللہ، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، اور اے ماں باپ کی طرف سے بزرگ میری فریاد کو پہنچی اور میری حاجت میں میری مدد کیجیے، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے معاذ اللہ۔ عربی میں کچھ اس طرح ہے، یا غوث الثقلین نی و یا کریم الطرفین اغثنی و ددنی فی قضائی حاجتی یا قاضی الحاجات، قاضی الحاجات، حاجت کو پورا کرنے والا صرف ایک اللہ۔ میرے بھائی کہاں طرف چل پڑے ہو؟ لہذا اللہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، 5 اور 6 نمبر آیت، سورہ سورہ الاحقاف، ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو دعا کے لیے پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکیں گے بلکہ اس کے پکارنے سے بے خبر ہیں، اور جب قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہی جن کو پکارا جاتا ہے ہستیاں اس کی دشمن ہو جائیں گی اور اس کی عبادت یعنی پکار سے صاف انکار کر دیں گی۔ معاذ اللہ کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں۔ عبد الرحیم گرین، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا آسانی سے، وہ انگلینڈ کے رہنے والے ایک شخص تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی پہلے وہ یہودی مذہب میں بھی رہے، پھر عیسائی ہو گئے، ہندو مذہب میں بھی یعنی ہندو بھی ہوئے، پھر الحمدللہ اللہ نے انہیں ہدایت بخشی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن گرین وہ نام کے ساتھ اس لیے لگاتے ہیں کہ یعنی کہ وہ پتہ چل سکے کہ یہ یعنی دوسرے مذہب سے مسلمان ہوا ہے۔ ان کا نام ہے عبد الرحیم گرین۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں پتہ چلا مجھے کہ پاکستان بڑا یعنی کہ اسلام کا قلعہ ہے، تو وہ کہتے جب میں اس مطلب پاکستان آیا تو میں نے یہاں پر جگہ جگہ پہ مزاراتوں سے مانگنے والا یہ شرک ہوتے دیکھا، تو میں نے کہا یار کہ پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں بلکہ پاکستان شرک کا قلعہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ انگریز یعنی یہودی مذہب میں بھی رہا، ہندو بھی رہا، مطلب ہندو مذہب میں بھی پوجا پاٹ کرتا رہا، عیسائی مذہب میں بھی رہا، معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتا رہا، اور معاذ اللہ یہ تو شرک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو دوسری طرف وہ جب مسلمان ہوا تو وہ پاکستان میں آیا، وہ انگریز کو پتہ چل گیا کہ توحید کا مطلب سمجھ آ گیا، اور الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کو آج تک توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا۔ اور میرے بھائی جہاں توحید کا ذکر ہوگا وہاں گستاخی آٹومیٹک ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی گستاخی ہوگی۔ جہاں توحید کی بات کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں
جو اللہ اور اس کے رسول دونوں چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا برا خطیب ہے رے تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں چاہیں؟ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ دیکھا جائے تو اس بات میں کوئی شرک تو نہیں ہے، 295C بھی نہیں تھی اس دور میں، یعنی فتویٰ بھی نہیں لگتا تھا گستاخی کا، تو کہ جی وہ کہہ سکتے تھے صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو اللہ سے الگ ہی رکھا ہے، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ معاذ اللہ آپ کو اللہ کے مقام پر تھوڑا کھڑا کر دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کا لیول دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں؟ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا جو اکیلا اللہ چاہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، کیونکہ دعا تو اللہ رب العزت سے ہی ہے، کہ جو کچھ میں نے کہا وہ میرے اور آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں توحید پر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں شرک سے بچائے، 5 وقت کا با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نمازی بنائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو تو میرے اور آپ کے دلوں سے محف فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے توسل سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔